علیکم۔ امپورٹڈ سوالات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں OWC اکیڈمی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ آج کی جو تیاری ہوگی پیپر کی وہ 1901 جس کو OWC اکیڈمی کے زیر اہتمام صداقت محمود کے زیر نگرانی امپورٹڈ سوالات، گیسٹ پیپر، سابقہ پیپر، اسائنمنٹس وغیرہ کے جو سوالات ہیں، کورس کوڈ 1901 مقاصد شریعہ بہار 2023 کے لیے آپ کو بتائے جائیں گے۔ اس OWC چینل کے ذریعے آپ گھر بیٹھے اپنے سبجیکٹ کی تیاری کر سکیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل جیسے بنے بٹن والے آئیکن کو پریس کریں۔ ہم OWC اکیڈمی کے ذریعے اہتمام پچھلے 2 سالوں سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تمام کلاسز کے ہونے والے پیپر کی امپورٹنٹ سوالات بناتے رہے، جو پیپر میں پچھلے 2 سالوں میں 70%، 80%، 90% اور 100% وہی سوالات رہے ہیں۔ ہم اپنے امپورٹنٹ سوالات کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے ہیں۔ آپ جب تک مکمل کورس کی تیاری نہیں کریں گے آپ پیپر ٹھیک طریقے سے حل نہیں کر سکتے۔ آپ نے یونیورسٹی میں کسی بھی کلاس میں داخلہ لے لیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو اس کتاب کے بارے میں علم ہو، تاکہ آگے آنے والے وقت میں آپ کے لیے وہ علم مفید ثابت ہو سکے۔ لیکن جن اسٹوڈنٹ کے پاس وقت نہیں ہوتا ان اسٹوڈنٹ کے لیے امپورٹنٹ سوال بنائے جاتے ہیں کہ کم وقت میں تیاری نہ کرنے کے بجائے کچھ اہم سوالات، امپورٹنٹ سوالات کی تیاری کر لی جائے۔ ممکن ہے ان سوالات میں سے کچھ سوالات آپ کے پیپر میں آ جائیں۔ ہم ایک بار پھر آپ کو وارن کر دیتے ہیں، ہمارے امپورٹنٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہی سوال پیپر میں آئیں۔ البتہ پچھلے 2 سالوں میں ہمارے بتائے گئے سوالات بالترتیب 70%، 80%، 90% اور 100% سوال آتے رہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل OWC اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل والے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس مقاصد شریعہ 1901 کے پیپر کے سابقہ پیپر جو اس حوالے سے بتاتے تھے۔ سابقہ پیپر جس میں تعاون کیا ہمارے ساتھ ملائکہ نے، خزان 2021 میں جو پیپر آیا تھا اس میں سوال تھا مقاصد شریعہ سے کیا مراد ہے، وضاحت کریں، امام شاطبی کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیں۔ وقف کے مقاصد کے ضمن میں امام شاطبی نے جو بحث کی اس کا خلاصہ تحریر کریں۔ مسلط کی اقسام کی وضاحت کریں، مصالح ضروریہ کی تفصیلات بیان کریں۔ شان رسالت میں گستاخی کا اطلاق کن کن امور پر ہو سکتا ہے اور دین میں اس گستاخی کی سزا کیا ہے۔ اسلام کے احکامات کی روح سے پاکستان میں جہیز کے موجودہ نظام کا جائزہ لیں۔ مقاصد نکاح پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اسلام نے ملکیت کا کیا تصور پیش کیا، بحث کریں۔ اسی طرح خزان 2021 میں دوسرا پیپر ہے جس میں تعاون کیا ہمارے ساتھ ملائکہ نے۔ آپ کو بتاتے چلیں یہ 2 پیپر جو ایک ہی سیزن کے جو ہوتے ہیں، یہ کبھی کبھار مختلف شہروں میں الگ الگ پیپر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں کسی ایک شہر میں کچھ حالات خراب ہونے کی وجہ سے یا کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے یا کوئی اور ایشو کی وجہ سے پیپر ایک کینسل ہو جاتا ہے کسی ایک شہر کا، تو اس شہر میں جب دوبارہ ری شیڈیول ہوتی ہے ڈیٹ تو پھر نیا پیپر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ ایک سیزن کے کبھی کبھار 2 پیپر ہو جاتے ہیں۔ یہ خزان 2021 کا دوسرا پیپر ہے۔ اس میں لاسٹ میں 2-3 سوال ہیں وہ شاید چینج ہوں گے، دیکھیے گا۔ مقاصد شریعہ کے علم کی معرفت کے طریقہ کون کون سے ہیں؟ امام شاطبی کے نظریہ مقاصد کا تعارف کروائیں۔ مسئلہ سے کیا مراد ہے، مصالح کی اقسام بیان کریں۔ ارتداد کے مفہوم، اظہار ارتداد کے طریقے اور ارتداد کی سزا میں مسلط کو بیان کیجیے۔ حق ولایت سے کیا مراد ہے، نکاح میں حق ولایت کی وضاحت کریں۔ حرمت زنا کی مصلحتیں کون کون سی ہیں؟ عقل کے تحفظ کے لیے اسلام نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ مال کمانے کے بنیادی اصول واضح کریں۔ سابقہ پیپر جس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ملائکہ نے بہار 2022 کا ہے۔ اب جو 2021 میں بتایا تھا وہ والا پیپر یہ سیم ہے، 21 میں آیا تو وہی پیپر دوبارہ 22 میں ہے۔ مقاصد شریعہ سے کیا مراد، وضاحت کریں۔ امام شاطبی کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیں۔ وقف کے مقاصد کے ضمن میں امام شاطبی نے جو بحث کی ہے اس کا خلاصہ تحریر کریں۔ مسلط کی اقسام کی وضاحت کریں، مصالح ضروریہ کی تفصیلات بیان کریں۔ شان رسالت میں گستاخی کا اطلاق کن کن امور پر ہو سکتا ہے، دین میں اس گستاخی کی سزا کیا ہے۔ اسلام کے احکامات کی روح سے پاکستان میں جہیز کے موجودہ نظام کا جائزہ لیں۔ مقاصد نکاح پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اسلام نے ملکیت کا کیا تصور پیش کیا، بحث کریں۔ اب آتے ہیں خزان 2022 میں جو اسائنمنٹ تھی، کیونکہ اسائنمنٹ میں سے بھی پیپر
آتا ہوتا ہے اور اسائنمنٹ کے سوال ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں. پہلے آپ کو یہاں بتائیں گے اسائنمنٹ خزاں 2022 میں کون سی اسائنمنٹ تھی اور پھر خزاں 2022 میں پیپر کون سا ہے, ان دونوں میں میچنگ کون کون سے سوال ہیں. اسائنمنٹ خزاں 2022 جس کا تعاون ہمارے ساتھ بنت وسیم نے کیا ہے. شریعت سے کیا مراد ہے, نیز واضح کریں کہ شریعت اسلامیہ کس طرح دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے. محکوم علیہ کا مفہوم واضح کریں, نیز اس کی شرح پہ جامع انداز میں تحریر کریں. شریعت اسلامیہ اور رومن لا کا مفہوم واضح کریں, نیز دلائل سے وضاح کریں کہ کیا شریعت اسلامیہ رومن لا سے متاثر ہوئی. امام شاطبی کا تعارف کریں, نیز امام شاطبی کے نظر مقاصد پر جامع نوٹ لکھیں. دین کا لغوی اور اصلاحی مفہوم واضح کریں, نیز دلائل سے واضح کریں کہ دنیا اور آخرت کے دو الگ الگ شعبے ہیں. کتاب مذکور دین کے معنی پر جامع نوٹ لکھیں. شان رسالت پر مفصل نوٹ لکھیں, نیز شان رسالت میں گستاخی اور اس کی سزا پر مفصل نوٹ لکھیں. نکاح کی شرح تفسیر کے ساتھ تحریر کریں. زنا کے ثبوت کے لیے کون کون سے ذرائع کام آتے ہیں, ہر ذرائع کے احکام پر مفصل نوٹ لکھیں. حرمت خمر کے اسباب کیا ہے, نیز اس کی تدریجی احکام پر مفصل نوٹ لکھیں. اب آتے ہیں جو اسی اسائنمنٹ کے سیزن میں پیپر ہوا تھا ہمارا, تعاون ہمارے ساتھ کیا ہے ملائکہ نے, خزاں 2022. مقاصد شریعہ سے کیا مراد ہے وضاحت کریں. مقوم فیہ کی تعریف اور شرائط پر تفصیلاً گفتگو کیجیے. امام شاطبی کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیں. نیز مکف کے مقاصد کے ضمن میں امام شاطبی نے جو بحث کی اس کا خلاصہ لکھیں. اعتداد کے مفہوم, اظہار اعتداد کے طریقے اور اعتداد کی سزا میں مسلط کا بیان کیجیے. جہاد کے مفہوم و مقصد, اس کی فریضت و ضرورت اور مسلط کا بیان کیجیے. مقاصد نکاح پر نوٹ لکھیں. نیز حق ولایت سے کیا مراد ہے, حق نکاح میں حق ولایت کی وضاحت کریں. عقل کے تحفظ کے لیے اسلام نے کیا کیا اقدامات کیے, اسلام نے ملکیت کا کیا تصور پیش کیا, بحث کریں. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں پچھلی اور اس میں کیا میچنگ ہے. اب آتے ہیں جی موجودہ ہماری جو اسائنمنٹ ہے 12/2023 کی, اس میں ہمارے ساتھ تعاون ملائکہ نے کیا ہے. یہ آپ کو تعاون کا بتاتا چلیں, جب واٹس ایپ گروپ میں ہمارے ساتھ آپ ایڈ ہیں تو میں نے آپ کو کہا تھا کوئی اسٹوڈنٹ جو ٹائپنگ کر کے دے, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ بنانے تھے اور آپ لوگوں کی سپورٹس کے بغیر امپورٹنٹ بنانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جن اسٹوڈنٹ نے جس چیز کے اوپر چیز مجھے لکھ کے دی, اسائنمنٹس ٹائپ کر کے دی, پیپرز کے سوالات ٹائپ کر کے دیے, اسائنمنٹ کے سوالات ٹائپ کر کے دیے, تو ان کا نام اس کے ساتھ لازمی ہے میں نے ایڈ کیا ہے, تاکہ انہوں نے محنت کی تو ان کا نام بھی ہونا چاہیے. باقی امپورٹنٹ میں نے بنائے ہیں, تو یہ میں نے ڈیزائن میں نے کیا, سیٹ میں نے کیا, پیشکش میری ہے. پچھلے 2 سالوں سے میں خود ہی کر رہا تھا, اس دفعہ میں نے کہا اسٹوڈنٹ کی بھی تھوڑی سی ہیلپ چاہیے, لیتا ہوں, تو انہوں نے ساتھ دیا, سپورٹ کیا. چلتے ہیں اس کی اسائنمنٹ کی طرف. حکم میں وضعی سے کیا مراد ہے, نیز اس کی اقسام مفصل انداز میں تحریر کریں. شریعت اسلامی کی بنیادی خصوصیات میں حریت کا مفہوم واضح کریں, نیز حریت کی مختلف صورتوں پر جامع نوٹ لکھیں. شریعت اسلامیہ کے مقصد اور ہدف کا واضح کریں. شریعت اسلامیہ کے احکام میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں, قرآن تعلیمات کی روشنی میں واضح کریں. آخرت پر ایمان سے کیا مراد ہے, نیز آخرت پر ایمان کے تقاضے تفصیل سے کریں گے. مسئلہ تحاجی اور مسئلہ تحسینیہ سے کیا مراد ہے, جامع نوٹ لکھیں. سر کے اظہام کی کون کون سی صورتیں, ہر ایک کو تفصیل سے واضح کریں. نکاح کی شرائط تحریر کرنی, اردو کے نکاح کے بارے میں سرپرستوں کی حق ولایت پر مفصل نوٹ لکھیں. شریعت اسلامیہ میں مسکرات کی حرمت کا کیا مقصد بیان ہوا ہے, نیز شراب نوشی کی سزا پر مفصل نوٹ لکھیں. شریعت اسلامیہ میں زنا کے ثبوت کے لیے کون کون سے ذرائع کا ذکر, ہر ایک پر مفصل نوٹ لکھیں. اچھا جی, یہ تھی اسائنمنٹ. اسائنمنٹ آخری جو یہ اسائنمنٹ دی ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, ان کو بھی دیکھ لیجئے گا. باقی اب آتے ہیں آپ کے اصل ٹاپک کی طرح, جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے, امپورٹنٹ سوالات. امپورٹنٹ سوال جس کو میں نے آپ کے لیے لکھا ہے, نوٹ کیا ہے, وہ آپ کو بتاتا ہوں 12/2023 کے ایگزام کے لیے. حکم وضعی, جو اوپر جتنی بھی چیزیں بتائی اس میں حکم وضعی جو ہے ایک دفعہ آیا ہے. یہ جتنے بھی میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں یہ ان کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے, ٹھیک ہے. باقی ایک دفعہ ہو بے شک 5 دفعہ ہو, لیکن ان کو ذہن نشین کرنا. شریعت اسلامیہ کا جو سوال ہے وہ 7 دفعہ ہے. مقاصد شریعت اسلامیہ کے جو مقاصد ہیں وہ 4 دفعہ سوال ہے. ہدف 1 دفعہ ہے, احکام 1 دفعہ ہے. حریت کا سوال 1 دفعہ ہے. شریعت اسلامیہ رومن لا کا 1 دفعہ ہے. آخرت پر ایمان 1 دفعہ ہے. مصلحت 2 دفعہ ہے. مصلحت حاجیہ 1 دفعہ ہے. مصلحت تحسینیہ 1 دفعہ ہے. مصلحت ضروریہ 2 دفعہ ہے. ارتداد کے مفہوم 2 دفعہ ہے. اظہار ارتداد 2 دفعہ ہے. سر کے سام 1 دفعہ ہے. نکاح 3 دفعہ ہے.
زنا ایک دفعہ ہے، جہیز 2 دفعہ ہے، ملکیت 3 دفعہ ہے کہ ولایت 2 دفعہ ہے، مسکرات کی حرمت 1 دفعہ ہے، شراب نوشی 1 دفعہ ہے، حرمت خمر 1 دفعہ ہے، محکوم علی 1 دفعہ ہے، محکوم فیہ 2 دفعہ ہے، امام شادی 3 دفعہ ہے، دین 1 دفعہ ہے، مذکور دین 1 دفعہ ہے۔ یہ تمام سوالات اگر آپ دیکھ لیں ان چیزوں کو تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہتر ہو جائے گا اور اچھا ہو جائے گا۔ نکاح کا سوال آ سکتا ہے، بہت اہم ہے، زنا والا آ سکتا ہے، جہیز کا آ سکتا ہے، ملکیت کا آ سکتا ہے، حق ولایت کا آ سکتا ہے۔ اس لائن میں ایک سوال آ سکتا ہے، مسکرات کی حرمت، شراب نوشی یا حرمت خمر، ان میں سے ایک کا آ سکتا ہے، محکوم علیہ، محکوم فیہ، ان میں سے ایک آ سکتا ہے، امام شادی کا آ سکتا ہے، دین، مذکور دین، ان میں سے ایک آ سکتا ہے۔ مصلحت عاجلہ والا مصلحت کے اوپر سوال آ جاتا ہے، مصلحت تحسینیہ بھی آ سکتا ہے، مصلحت ضروریہ بھی آ سکتا ہے، ارتداد مفہوم آ سکتا ہے، اظہار ارتداد کے آ سکتے ہیں۔ سر کے زخم والا سوال اہم ہے، آخرت پر ایمان والا سوال اہم ہے، شریعت اسلامیہ اور رومن لا یہ سوال آ سکتے ہیں، حریت آ سکتا ہے، شریعت اسلامیہ کے مقاصد میں مقاصد، ہدف، احکام آ سکتا ہے، حکم وضعیہ آ سکتا ہے، شریعت اسلامیہ آ سکتا ہے۔ یہ میں نے ایک لائن میں جو 3 آپشن دیا ہے، یعنی کہ ان چاروں میں سے ایک سوال، ایک چیز آنے کے چانسز ہیں۔ اب ان سوالات کو دیکھ لیں، دیکھنے کے بہت ہی آسان ہے، صرف آپ اگر کتاب میں ان کی ہیڈنگ دیکھیں اور ان کا مقصد مطلب پڑھ لینا کہ ان سوال ہے شریعت اسلامیہ، شریعت اسلامیہ کا ہمارے ذہن میں مطلب آ جائے کہ شریعت اسلامیہ کیا چیز ہے، اگر مقاصد آ جائے اس کے کیا مقصد ہیں، ہدف کیا ہے اور احکام کیا ہے۔ اسی تو حریت کا پتہ چل جائے کہ حریت کا معنی کیا ہے، کسے کہتے ہیں، رومن لا کسے کہتے ہیں، آخرت پر ایمان ہمارا پتہ کہ آخرت پر ایمان کیا ہے، مصلحت یہ کسے کہتے ہیں پتہ ہو، سر کا زخم کس کو کہتے ہیں، کیا حساب ہے، یہ اگر ہم پڑھ لینا ایک دفعہ سے ایک چیز کو ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے پیپر اچھا ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور سوری اوپر سے میں نے تھوڑا نیچے نہیں کیا، یہ بھی تو 2 چیزیں ہیں، شان رسالت 1 دفعہ ہے، گزاہر کی سزا 2 دفعہ ہے، وقف کے مقاصد 3 دفعہ ہے، جہاد 2 دفعہ ہے، عقل 2 دفعہ ہے، مال کمانا 1 دفعہ ہے۔ اپنی اسائنمنٹ کے تمام سوالات کو لازمی پڑھا کریں، اکثر اوقات آپ کی اسائنمنٹ میں سے 80% سوال آتے ہیں، لہٰذا آپ اپنی اسائنمنٹ کے تمام سوال کو لازمی دیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اگر آپ کو اس میں کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ ہمارے واٹس اپ نمبر 0215573459 پر AIOU لکھ کر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں، ہم OWC اکیڈمی کے زیر اہتمام پچھلے 2 سالوں سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تمام کلاسز کے ہونے والے پیپر کی امپورٹنٹ سوال بناتے رہے، جو پیپر میں پچھلے 2 سالوں میں 70%، 80%، 90% اور 100% بھی سوال آتے رہے۔ ہم اپنے امپورٹنٹ سوالات کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے، آپ جب تک مکمل کورس کی تیاری نہیں کریں گے آپ پیپر ٹھیک طریقے سے حل نہیں کر سکتے۔ آپ نے یونیورسٹی میں کسی بھی کلاس میں داخلہ لے لیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کتاب کو بارے میں علم ہو تاکہ آگے آنے والے وقت میں آپ کے لیے وہ علم مفید ثابت ہو سکے۔ لیکن جن اسٹوڈنٹ کے پاس وقت نہیں ہوتا ان اسٹوڈنٹ کے لیے یہ امپورٹنٹ بنائے جاتے ہیں کہ کم وقت میں تیاری نہ کرنے کے بجائے کچھ اہم امپورٹنٹ سوالات کی تیاری کر لیجیے، ممکن ہے ان سوالات میں سے کچھ سوالات آپ کے پیپر میں آ جائیں۔ ہم ایک بار پھر آپ کو وارن کر دیتے ہیں کہ ہمارے امپورٹنٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہی سوال پیپر میں، البتہ پچھلے 2 سالوں میں جو ہم نے سوالات بتائے ہیں وہ 70، 80، 90 اور 100% سوال آتے رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل OWC اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل والے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔